پڑھنا سارا متعدی یعنی الى ثلاثت مفاعیل نحو عالمت زیدا امرا فاضلا ورأیت امرا خالدا عالما فزید فیما بسبب الحمزۃ فیہ معنی لکھیا فیہما بسبب الحمزۃ مفعول آخر مفعول آخر لأن الحمزة للتسهيل فمعنى المثال الأول حملت زيدا على أن يعلم أمرا فاضلا ومعنى المثال الثاني شبہ مضاف لے مرفوع ہوندا ومعنى المثال الثاني حملت أمرا یعنی حملت على أن يعلم خالدا عالما. چلن جی مسئلہ یہ جو افعال قلوب پڑھے ہیں آپ نے کیا شے افعال قلوب کے مسائل آ گئے ہیں کن کے یہاں سے ان افعال کے مسائل شروع ہیں جو 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں یاد ہے نا امیر پڑھے ہیں ہاں جی یہاں سے ان مفعولوں کے مسائل ان فعلوں کے یار مسائل شروع ہیں جو 3 ہوتے ہیں جو 3 مفعول کو جاتے ہیں کی طرف متعدی ہوتے ہیں 3 مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں 3 مفعولوں کی طرف 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں. آگنا یہاں سے ان فعلوں کے مسائل شروع ہیں جو 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں. ایسا بس تو یہ جو افعال قلوب آئے ہیں 7 ان میں سے 2 علمت اور رأیت ان کو باب فعل پر لے جائیں تو یہ 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہو جائیں گے افعال قلوب میں. باقی اگلا آ رہے ہیں انبا نبا اخبارہ خبارہ سارے تو افعال قلوب میں سے 2 علمت اور رأیت ان 2 کو باب فعل پہ لے جائیں تو یہ 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہو جاتے ہیں. اے مسئلہ ہے تے مثالاں تے پھر اگے دلیل آخ افعال قلوب میں سے جو 2 ہیں علمت اور رأیت جب ان کو باب فعل پر لے جائیں تو یہ 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہو جاتے ہیں. آخ بھائی افعال قلوب میں سے یہ 2 ہیں علمت اور رأیت جب ان کو باب فعل پر لے جائیں تو یہ 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہو جاتے ہیں. 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہو جاتے ہیں. مثال سمجھ علم تو زیدن فاضلن سی پہلے تے جس لے نو باب فعل تے لے گئے تے 3 مفعول اعلم تو زیدن امرن فاضلن سمجھ آئیے. اور رأیت امرن عالمن مثال کے طور پر تو جب اس کو باب فعل پر لے گئے تو بنیا نا ار اے تو تے او قانون وجوبی ہے ار اے تو کی بنیا پھر ارے تو امرن خالدن عالمن. اب یہ 3 مفعولوں کی طرف انہاں دا معنی کی کرنا ہے وہ اگو چونکہ آ رہے ہیں فمانا مثال اول تسانی اتھے میں عرض کرنا جی گل سمجھی ہاں جی کیا کہ علمت زیدن فاضلا جب اس کو باب فعل پر لے گئے تو یہ 3 مفعولوں کو جائے گا. علمت زیدن امرن فاضلا اور رأیت یہ ویسے 2 مفعولوں کو جاتا ہے امرن عالمن جب اس کو باب فعل پر لے گئے تو بن جائے گا رأیت امرن خالدن عالما. ایتے نے مثال سمجھ آئیے. تو ان میں حمزہ آیا یعنی باب فعل پہ چلے گئے تو انہوں نے ایک اور مفعول کو چاہ لیا. انہوں کو ترجمہ کر اگلی گل پھر پڑھ دیا. اور جب زیادہ کیا گیا حمزہ علمتوں کے اول میں اور رأیتوں کے اول میں تو ہو گئے دونوں متعدی 3 مفعولوں کی طرف جیسے عالم تو زیدن امرن فاضلن
جیسے ارأیت عمرا خالدا عالما، اور جب زیادہ کیا حمزہ کو ان کے اول علمتو کے اول میں اور رأیتو کے اول میں، تو ہو گیا متعدی تین مفعول کی طرف، جیسے علمتو زیدا امرا فاضلا اور جیسے ارأیتو امرا خالدا عالما۔ بس زیادہ کیا گیا ان دونوں میں بسبب حمزہ کے مفعول اور جڑا متعدی دو مفعول چاہے تے جدو افعال تفعیل تے لے جاؤ تے تین چند ہے، تے جڑا متعدی مجرد ایک چاہے انہوں افعال تفعیل تے لے جاؤ تے دو چند ہے، تے جیڑا مجرد لازمی ہوئے انہوں افعال تفعیل تے لے جاؤ تے ایک مفعول چند ہے۔ پکوائی ہیں ساری گلا، سارا کچھ پکوایا ہے جی۔ بس زیادہ کیا گیا ان دونوں میں بسبب حمزہ کے مفعول اور بس زیادہ کیا گیا ان دونوں میں بسبب حمزہ کے مفعول اور۔ چل دے دوسرا معنی اس واسطے نہیں کہتا بھی کل تین نے ہے آخری ہے، لیکن معنی کہتا ہے بھی اور بھی دو پہلے تھے ایک اور کتنے ہو گئے۔ مسئلہ سن، دلیل دیتے ہیں اس مسئلے پر کہ جب مجرد کو باب فعال پر لے گئے تو اور مفعول کا کیوں تقاضا کرتا ہے، اس پر دلیل۔ جب مجرد کو باب فعال پر لے گی تو ایک مفعول کا اور کیوں تقاضا کرتا ہے، ایک اور مفعول کہیں جا اور مفعول کا کیوں تقاضا کرتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حمزہ جو ہے وہ تسییر کے لیے ہوتا ہے، حمزہ تسییر کے لیے ہوتا ہے، باب فعال کا حمزہ تسییر کے لیے ہوتا ہے، کس کے لیے ہوتا ہے؟ تسییر کا معنی اصل اس پہنچو گے نا فصول اکبری چ انشاءاللہ تے سارے باباں دے خاصے ہون گے نا، وہ پھر اتنے چاہ سکتے کہ قبل از وقت وہ معنی تو لکھے تھلے کہ پھیرنا چیز کو صاحب ماخذ کی طرف، تجھے تھے معنی سمجھو بھی حمزہ اس کا تعدیت کے لیے ہوتا ہے، حمزہ اس کا متعدی کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ باب افعال کا جو حمزہ ہے وہ متعدی کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو چونکہ وہ متعدی کرنے کے لیے ہے تو لہذا اگر مجرد لازمی ہے تو متعدی بیک مفعول، اگر مجرد متعدی ہے مجرد متعدی اگر مجرد لازمی ہے تو افعال پر آئے گا تو متعدی بیک مفعول، اگر مجرد متعدی بیک مفعول ہے تو افعال پر آئے گا تو متعدی، اور اگر مجرد متعدی بدو مفعول ہے تو افعال پر آئے گا تو متعدی بسے مفعول ہو جائے گا۔ آنکھ دلیل یہ ہے کہ باب افعال کا حمزہ تعدیت کیا یعنی متعدی کرنے کے لیے ہوتا ہے، لہذا مجرد اگر لازمی ہے تو باب افعال پر آئے تو وہ متعدی بیک مفعول ہو جاتا ہے، اور اگر مجرد متعدی بیک مفعول ہو تو باب افعال پر آئے تو وہ متعدی بدو مفعول ہو جاتا ہے، اگر مجرد متعدی بدو مفعول ہو تو باب افعال پر آئے تو متعدی بسی مفعول ہو جاتا ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ میں نے زید کو ابارا اس بات پر کہ امر فاضل ہے نا، اس بات پر کہ ان یعلم یقین کرے امر کے فاضل ہونے کا، وہ لفظ معنی ہے نا، جنوایا میں نے زید کو امر کا فاضل ہونا، جنوایا میں نے مطلب کیا ہے، میں نے زید کو یقین دلایا امر کے فاضل ہونے کا، میں نے یقین دلایا امر کو زید کو امر کے فاضل ہونے کا۔ لفظی معنی دے لیکن غور کرو، بندہ کسی نو یقین دعا نہیں سکتا، حقیقتاً یقین دعانے دے اسباب مہیا کری دینے، دلائل دے دینے، برغلائی دے اباری دے، اے مطلب ہے جی، سمجھاؤں دی پہ جی، یقین دعانا بے اندر یقین دی کیفیت پیدا ہو جائے، یہ اللہ داتی ہے، یہ کسی بندے دا بندہ جڑا ہے وہ دلائل دیندا ہے، گل سمجھاندا ہے
تے قرائن جمع کردا ہے تے اگلا بندہ پھر اس گل تے آندا ہے کہ واقعی یار یہ گل قسم سچی ہے جی، تے اے مطلب حمل تو کہ میں نے زید کو ابھارا اس بات پر کہ یقین کرے امر کے فاضل ہونے کا، امر کے فاضل ہونے کا۔ ہن معنی اے ہے، اچھا رأیت خالدن عالمن یا رأیت امرن عالمن، رأیت کیڑے فعل وچوں ہے؟ قلوب وچ تو ہے، چاویں تین قسم نے نا، یقین دے معنی چ نا تین دوسرے نو بیان ہو گئے جی۔ ان دا معنی بھی یہی ہے کہ یقین کیا میں نے امر کے عالم ہونے کا۔ جب اس کو باب فعل پر لے گئے تو اب یہ ہے کہ یقین کروایا میں نے امر کو خالد کے عالم ہونے کا۔ تو یقین کروانے کا مطلب کیا ہے کہ ابھارا میں نے امر کو اس بات پر کہ وہ یقین کرے امر کے خالد کے عالم ہونے کا، خالد کے اے مانا جینا تھا کہ یہ اے مانا، ہاں جی کیا ہے مثال اول کا معنی ہے اور مثال ثانی کا معنی کیا ہے؟ دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ کس طرح علم تو زیادن امرن فاضلا کا معنی سمجھنا ہے کہ یقین، معنی اس کا یہ ہے معنی اس کا ابھارا میں نے زید کو اس بات پر کہ وہ یقین کرے کہ زید یقین کرے امر کے فاضل ہونے کا۔ مطلب میں انہوں دلائل نالے چیز منوان دی کوشش کی تھی کہ امر نو فاضل من، اور رہی تو امرن خالدن کا معنی تھا یقین، امرن خالدن کا معنی نہیں، میں نے یقین کیا میں نے امر کے خالد ہونے کا، ایک بندہ دوسرا بندہ بن گیا جی۔ رہی تو امرن عالمن کا معنی تھا یقین کیا میں نے امر کے عالم ہونے کا، اور رہی تو امرن خالدن عالمن کا معنی ہے ابھارا میں نے امر کو اس بات پر کہ یقین کرے امر خالد کے عالم ہونے کا۔ اے مطلب ہے پس معنی مثال اول کا یعنی او جڑا انج معنی سادہ جے او ایک جنوایا میں نے زید کو امر کا فاضل ہونا، ان معنی میں یہ جنوایا ہے، یقین دلوایا میں نے یقین دلوایا میں نے زید کو امر کے فاضل ہونے کا، یقین دلوایا میں نے امر کو خالد کے عالم ہونے کا۔ لیکن وہ تفصیلی معنی بھی اصل معنی انج معنی بے عربی اے لفظ کدے بولن تے ان دے کولو کی سمجھ دینے، اے سمجھ دینے، اے سمجھ دینے۔ پس معنی مثال اول کا ابھارا میں نے زید کو اس بات پر کہ یقین کرے امر کے فاضل ہونے کا، اور معنی مثال ثانی کا ابھارا میں نے امر کو اس بات پر کہ یقین کرے خالد کے عالم ہونے کا۔ بس معنی مثال اول کا ابھارا میں نے زید کو اس بات پر کہ یقین کرے امر کے فاضل ہونے کا، اور معنی مثال ثانی کا ابھارا میں نے امر کو اس بات پر کہ یقین کرے خالد کے عالم ہونے کا۔ وذالک مخصوص بہذین الفعلین دون اخواتہما وہذا مسموع من العرب خلافا للعطف۔ بس افعال قلوب کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ ان میں سے باب افعال کی طرف کس کو لے جا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ صرف انہی 2 فعلوں کے ساتھ مخصوص ہے، انہی اور 7 وچوں، باقی تے جنوں مرضی لے جاؤ۔ افعال قلوب 7 ہیں، ان میں سے 3 مفعولوں کی طرف متعدی کرنا افعال بنا کر کس کس میں اجازت ہے؟ کہتے ہیں صرف انہی 2 میں اجازت ہے، صرف علم تو اور رأیتو میں، علم تو اور کیا کہ افعال قلوب 7 ہیں، ان میں سے باب کن کن کو باب افعال پر لا کر 3 مفعولوں کی طرف متعدی کر سکتے ہیں؟ تو وہ یہ صرف ان 2 کے ساتھ مخصوص ہے۔ کیڑے 2؟ علم تو اور رأیتو۔ پھر ایک بار
افعال قلوب 7 ہیں، ان میں سے کن کن کو باب افعال پر لے جا کر 3 مفعولوں کی طرف متعدی کر سکتے ہیں؟ تو بتاتے ہیں یہ صرف ان دو بابوں کے ساتھ خاص ہے، علمتو اور آیتو۔ اور یہ بات کیڑی بات زیادتی مفعول بسبب حمزہ بے افعال تے لجا کے تے متعدی کرنا 3 مفعولاں ول، اے جڑی گل ہے، اور یہ بات مخصوص ہے ان 2 فعلوں کے ساتھ، کیڑے علمتو تے، نہ کہ ان کے اخوات کے ساتھ، اور یہ مخصوص نہ کہ نہیں، او تو لکھے بوانا سوا کرنا ہے، سوائے ان کے اخوات کے، انہاں دا مسئلہ نہیں، صرف 2 دا ہے جی۔ اور یہ مخصوص ہے ان 2 فعلوں کے ساتھ سوائے ان کے اخوات کے۔ جی چلیں جی اگے مسئلہ۔ شارح صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ان 2 فعلوں پر حمزہ داخل کر سکتے ہیں، یعنی باب افعال بنا سکتے ہیں، باقی نہیں۔ باقی یہ مسئلہ عربوں سے سنا گیا ہے، یہ مسئلہ یعنی قرآن پاک، حدیث پاک، بلغات کلام میں جو کچھ ملتا ہے انہاں 2 نوں ہی متعدی کیتا گیا ہے، باقیاں دی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہ عربوں سے سنا گیا ہے، اس میں قانون کو کوئی دخل نہیں ہے، اس میں یا کہ شارح صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات کیڑی کہ ان 7 میں سے صرف 2 کو متعدی کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ سمائی ہے، مسئلہ قیاسی نہیں ہے، یہ مسئلہ سمجھی، یہ مسئلہ اور یہ مسئلہ اے دخول الحمزہ تے فی الفعلین 2 فعلاں وچ حمزہ داخل کرنا تے باقیاں وچ، اور یہ مسئلہ مسموع من العرب ہے، سنا گیا ہے عربوں سے، اور یہ مسئلہ سنا گیا ہے عرب سے، عربوں سے جی، اور یہ مسئلہ سنا گیا ہے عربوں سے۔ اگے خلافاً للأخفش فإنه أجاز زیادت الحمزہ تل تک لگتا ہے جی، زیادت الحمزہ فی جمیع هذه الافعال قیاسا علی علمت ورأیت وَأَرَيْتُ وأريت نحو أظننت وأحسبت وأخلت وأوجدت وأزعمت زیدا امرا فاضلا۔ اخفش جو ہے، اخفش ناوی، جی وہ کہتا ہے کہ نہیں، جس طرح 2 پر حمزہ داخل کرنا ٹھیک ہے، بھئی انہاں دی مثالاں دے پیچھے ملدیاں نے، ان 2 پر قیاس کرتے ہوئے سب پر حمزہ داخل کر کے باب افعال بنا سکتے ہیں، برخلاف اخفش کے۔ اخفش ناوی یہ کہتا ہے جس طرح ان 2 کو علمتو اور رأیتو کو فعل پر لے جا کر متعدی بسے مفعول بنا سکتے ہیں، متعدی، تو باقی جو افعال قلوب ہیں ان کو بھی باب افعال پر لے جا کر متعدی بسے مول بنا سکتے ہیں۔ کل سمجھیے، وہ باقیوں کو ان 2 پر باقیوں کو قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح ان 2 کو متعدی بسے مفعول بنانا جائز ہے، کس طرح باب افعال پر، تو پھر تو باقیوں کو بھی باب افعال پر لے جا کر متعدی بسے مفعول بنانا جائز ہے۔ یہ کرے پھر اخفش یہ کہتا ہے کہ جس طرح علمتو اور رأیتو کو باب افعال پر لے جا کر متعدی بسے مفعول بنانا جائز ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے باقی افعال قلوب کو بھی باب افعال پر لے جا کر متعدی بسے مفعول بنانا جائز ہے۔ جائز ہے، گل سمجھیا؟ ہوں ادھر سارے مانے کرا دیا مثال لکھیے جی تاکہ گل سیدھی ہو جائے جی۔ تو آ گئے نا، ہوں صرف میں دسیا جی بھی یہ جڑا نا اے بے افعال قلوب وچوں اے بے اے زن والا معنی دیندا ہے یا یقین والا معنی دیندا ہے جی، گل سمجھی جی؟ اے زنن تو جڑا ہے کیڑا معنی دیندا ہے؟ حسب تو تے خل تو زندہ تے اوجت تو نہ وجد تو تے زعم تو
وہ مشترکہ ہے نا تو یقین کا مانا کر لے اے ہوں آخر تے مثال ہے واری واری نال لاؤ تو اور مانا پیچھے کر کے اس دے مطابق سمجھ آئی ہے اور ان تینوں کا مانا کرنا ہے حمل تو زیدن علی ان یظن کی مانا کرنا ہے امرن فاضل اور مانا کیا ہے اظنن تو زیدن امرن فاضل مانا کر دوبارہ میں نے زید کو اس بات پر کہ یقین یقین زن کرے یار کہ زن کرے زید امر کے فاضل ہونے کا آگے چل احسب تو زیدن امرن فاضلن دوبارہ میں نے زید کو اس بات پر کہ زن کرے زید امر کے فاضل ہونے کا اخل تو زیدن امرن فاضلن دوبارہ میں نے زید کو اس بات پر کہ زن کرے زید امر کے فاضل ہونے کا اوجد تو زیدن امرن فاضلن یقین کیا میں نے زید کو اس بات پر کہ یقین کرے زید امر کے فاضل ہونے کا اگلے نے پاویں مانا زن کر پاویں یقین کر دو میں ٹھیک نہیں ایک مانا کر دو ازم تو زیدن امرن فاضلن دوبارہ میں نے زید کو اس بات پر کہ یقین کرے زید امر کے فاضل ہونے کا گل سمجھی جی اے سارے دے انج مانے آ گئے جی تو افش دے نزدیک ہے کہ کیا ایک کیا سن انہاں نو متدی بنا کے تین مفعول ول متدی ہو سکتے نے تے مانا او جڑے پیچھے کر کے آئے سمجھی گل یہ ہن مانا ایتھے جڑا دسیا نا سارا یہ مہربانی دھیان نال پکانا ہے وہ افعال جو تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں ان میں سے پہلے کے علاوہ دوسرے اور تیسرے کو اکٹھا حذف کرنا یہ بھی جائز ہے دونوں کو باقی رکھنا یہ بھی جائز ہے لیکن ایک کو ذکر کریں اور ایک کو سمجھائیے جی تو اسی مسئلے پر وہ پہلا مسئلہ افعال قلوب کے دو مفعولوں کو ذکر کرنا یہ بھی ٹھیک ہے دونوں کو حذف کرنا جب کہ کرینہ ہو یہ بھی جائز ہے لیکن ایک کو حذف کرے ایک کو رکھیں یہ جائز ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو افعال جو فعل تین مفعولوں کی طرف متعدی ہیں اگر اول کو حذف کریں تو یہ جائز دوسرے تیسرے کو اکٹھا باقی رکھیں یہ بھی جائز ہے حذف کریں لیکن ایک کو یہ جائز نہیں یہ وہی مبتدا خبر ہے یہ وہی خبر ہے لیکن جائز ہے حذف کرنا اخیر مفعولین اخیرین کا اکٹھا جی اور نہیں جائز ان دو میں سے ایک کا حذف بغیر دوسرے کے دلیل کیا ہے جیسا کہ گزر گیا ہے سمجھائیے کی دلیل آئی کو نہیں آئی کل دے سبق بھئی اے مل کے اے اصل تے مفعول بے مضمون جملہ ہوندا ہے مضمون جملہ کی خبر دی مصدر کٹ کے تے مبتدا وال مضاف کر دیو جی پہلے مفعول وال تو گویا کہ ایک جملہ بن گیا علم تو فضل زیدن تو ہن حذف کریں گے تو گویا ایک کلمے دی بعض جو لازم آوے گے تے غلط ہے جی لیکن جائز ہے مفعولین کی اخیرین کا حذف اکٹھا اور نہیں مفعولین کی اخیرین کا نہیں ہے مفعولین اخیرین بڑے ایسے مفعولین جو دوسرا تیسرا ہے یار مفعولین اخیرین کے حذف کا اکٹھا اور نہیں جائز حذف ان دونوں میں سے ایک کا بغیر دوسرے کے جیسا کہ گزر گیا ہے کیا گزر گیا ہے دلیل گزر گئی ہے ہاں بھائی لیکن جائز ہے حذف کرنا مفعولین اخیرین اے دلیل صرف آخری گل دی گزری ہے سارے سبق دی نہیں گزری آخری گل دے بھی ایک نو حذف کرنا جائز نہیں ان دی دلیل گزری کل پڑھی ہے اور نہیں جائز حذف کرنا دونوں میں سے ایک کا بغیر آخر کے بغیر دوسرے کے یار بغیر دوسرے کے جیسا کہ گزر گیا ہے جی اے عوامل لفظیہ سماعیہ پورے ہو گئے جی تے عوامل قیاسیہ شروع نے جی یہ کنے نے عوامل لفظیہ سماعیہ نہیں انواع تو 13 نے گنتی چ کنے عوامل کل 100 نے 91 نے جی سمجھ آئی جی تو 7 جڑے نے او 81 تے 2 مانوی اے بس ہو رہ گئے نے جی